بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے والے درس میں نے وضو کے فرائض آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ آج انشاءاللہ وضو کا مسنون طریقہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ وضو کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کی جائے، اس کے بعد بسم اللہ پڑھی جائے، اور اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک دھونا چاہیے، اور اس کے بعد مسواک کرنی چاہیے۔ مسواک آپ پہلے دائیں اور پھر بائیں۔ اگر مسواک آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ کی شہادت کی انگلی کو دائیں بائیں پھیر سکتے ہیں، جس سے آپ کے جو دانت وغیرہ ہیں وہ صاف ہو جائیں۔ اور اس کے بعد کلی کرنی ہے، کلی 3 دفعہ کرنی ہے۔ 3 دفعہ آپ نے منہ میں پانی ڈالنا ہے اور اس کے بعد پانی نکالنا ہے، اور پھر ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ دائیں ہاتھ سے آپ نے ناک میں پانی ڈالنا ہے اور بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کرنا ہے۔ 3 دفعہ پانی ڈالنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے چہرہ دھونا ہے، پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ اگر کسی کی داڑھی ہے اور وہ داڑھی زیادہ گھنی ہے تو پھر جلد تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، لیکن داڑھی گھنی نہیں ہے، جلد نظر آ رہی ہے تو پھر پانی پہنچانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور داڑھی کا خلال کرنا یہ سنت ہے۔ خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پانی لیں تھوڑا سا چلو میں، اور تھوڑی کے نیچے رکھیں یہاں تک کہ تھوڑی تک پانی پہنچ جائے، اور پھر اپنے جو سیدھا ہاتھ ہے، دایاں ہاتھ، اس کی جو پشت ہے وہ آپ کے گلے کی طرف ہونی چاہیے، اور انگلیاں آپ اوپر کی طرف لے کے آئیں۔ اس سے 1 دفعہ کرنے سے یہ سنت ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا، یہ ایلبو تک، یہاں تک دھونا، ٹھیک ہے، ایسے۔ اور پھر سر کا مسح کرنا۔ اس سے پہلے ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال، آپ دایاں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی انگلی کے اوپر سے خلال کر سکتے ہیں، ایسے اور ایسے، یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے، دونوں طرح سے آپ خلال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد سر کا مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو پیشانی پہ رکھیں اور پیچھے کی طرف لے جائیں ایسے، اور ایسے ہی واپس لے آئیں۔ اس سے سنت ادا ہو جائے گا۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ پھر کانوں کا مسح، شہادت کی انگلی کانوں کے اندر اور انگوٹھے اوپر سے کانوں کے اوپر، تو اس سے بھی سنت ادا ہو جائے گا۔ اور جو گردن کا مسح کرنے کا جو طریقہ ہے، اکثر لوگوں میں دیکھا ہے کہ وہ ایسے کرتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے ایسے، ہاتھوں کو نا سیدھا کر کے ایسے کرتے ہیں، تو ایسے کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ہاتھوں کی جو پشت ہے نا، اس کو اپنے گردن کے اوپر پھیرنا ہے ایسے، ٹھیک ہے، اس سے گردن کا مسح ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد پاؤں دھونے ہیں ٹخنوں سمیت۔ اب جو انگلیوں کا جو خلال کرنا ہے وہ ایسے ہے کہ یہ چھوٹی انگلی ہے جو بائیں ہاتھ کی، اس کو آپ نے یہ جو رائٹ والے جو پاؤں ہے، اس کی چھوٹی انگلی کے اندر سے ڈالنا شروع کرنا ہے، اور اسی طرح آپ نے آگے لے کے آ جانا ہے بائیں پاؤں کی طرف، اور نیچے سے بھی ڈال سکتے ہیں، دونوں طرح کریں تو سنت ادا ہو جائے گا۔ اور پھر ایک تو اس میں ترتیب ضروری کر رکھنی ہے، جو اعضائے وضو ہیں اس میں آپ نے ترتیب کو ضرور رکھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ پہلے آپ ہاتھ دھوئیں اور بعد میں پہلے چہرہ دھو لیں پھر ہاتھ دھوئیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ترتیب ضروری ہے۔ پھر وضو جو نا پے در پہ کرنا چاہیے، یعنی ایک
اعضاء خشک ہونے سے پہلے دوسرا اعضاء دھو لیا جائے، تو اس سے ان چیزوں کا ضرور خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد معلوم لک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے تمام بیماروں کو صحت کی